نے اس کے دریچے وار کیے ہیں، دروازے کھولے ہیں، ہم نے اپنے مخالف جو نظریہ سوچ و فکر رکھنے والے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. اس لیے یہاں ہم کسی کو اجازت، آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی بات میں کوئی بیچ میں، جس طرح آپ نے بڑی مہربانی دوستوں کی کہ ہمارے ظاہر 70-80% تو لازمی بات ہے ترقی پسند فکر کی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن 20-30 جو دوست ہمارے دوسرے نزدیک سے آتے ہیں ان کی بھی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں، وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہم ان کی سنتے ہیں. تو یہ ایک مکالمہ ہے. اس مکالمے میں جو ہمیں ایک چیز برداشت ہے نا، وہ یہ کرنی کہ ہمیں دوسروں کی بھی سننی ہے اور ان کا بھی احترام کرنا ہے. اختلاف رائے کا سب کو ہے جو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے فورم میں جو بقول سجاد ظہیر کے کہ یہاں پہ ادیب شاعری سے بن کے عہدیدار بن سکتے ہیں، صحافی، اداکار، تھیٹر سے آرٹسٹ، وکیل، خواتین، اسٹوڈنٹ، جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے نظریے سے متفق بھی ہوتے ہیں اور وہ دوسرے نظریے بھی رکھتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ان کو اسٹیج بھی دیتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں. کیونکہ یہ آپ کا ایک اوپن مائنڈیڈ ہونا ضروری ہے. صرف ہم اپنے اندر ہی بیٹھ کے نہیں بات کرتے. میں درخواست کرتا ہوں اشتیاق چودھری صاحب سے کہ وہ آئیں اور جو 74 سال آزادی سے آگے کے سفر جو باتیں ہیں وہ سن بھی رہے ہیں، اس پہ بات کریں. بہت شکریہ جاوید آفتاب صاحب اور تنویر خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. یقیناً یہ فورم میں ہمیں مختلف سوچیں ملتی ہیں، مختلف ویوز ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور اسی طرح جب آپ ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں تو سنتے ہیں تو ایک رائے قائم کرتے ہیں. آزادی کو ہی لے لیں، ہر ایک کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مختلف نظر آئے گی آپ کو، اور جو اب تک کی گفتگو سے بات سامنے آئی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے جیسے اب اگر میرے بچے اسکول جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میرے بچوں کو تو آزادی ہے اسکول جانے کی، تو آزادی تو یہ ہے. لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آزادی ان 2 کروڑ بچوں کی کہاں گئی. دیکھتا ہوں دیہڑی دار ایک ریڑھی لگاتا ہے، ریڑھی باندھ شام کو گھر جاتا ہے، 4 دن ریڑھی لگائی اس نے اور بعد میں 3 دن نظر نہیں آیا. میں نے یہ سوچ قائم کی کہ وہ شاید گھر بیٹھ گیا ہے. لیکن اگر مجھے یہ پتا چلا کہ چوتھے دن کارپوریشن والے اس کی ریڑھی کو اٹھا کے لے گئے اور فروٹ بھی اٹھا کے لے گئے اور اس کو تھانے میں بند کر دیا گیا ہے اور جو 4 دن اس نے کمائی کی تھی وہ اس سے چھین لی گئی، یہ بات پھر وہ ریڑھی والے کی آزادی کہاں گئی؟ میں کہتا ہوں میں یہاں پہ بول سکتا ہوں، مجھے آزادی ہے بولنے کی، لیکن جب میں کسی وڈیرے جگیردار کو دیکھتا ہوں تو اس کے سامنے ایک شخص کو بیٹھنے کی بھی آزادی نہیں ہے، کھڑے ہونے کی تو دور کی بات، وہ آزادی کی. میں دیکھتا ہوں میں مزدور ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، سپریم کورٹ میں مزدوری کرتا ہوں. اچھا یہ مزدور بھی جب کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں بھی بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. ہمیں یہ کہہ کر کیونکہ اس کو بھی ایکسپلین کرنا ضروری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مزدور وہی ہے جس نے ریڑھی لگائی، ہم سمجھتے ہیں مزدور وہی ہے جس نے ایک بہت سارا 5 من کا وزن سر پہ اٹھایا ہوا ہے. وہ نہیں، یہ بھی سازش ہے. ہمیں جانچنا ہے اور یہ تفریق کرنی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو محنت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، خواہ وہ جرنلسٹ ہے، خواہ وہ ٹیچر ہے، خواہ وہ بزنس مین ہے، خواہ وہ مینیجر ہے کسی کا، جو شخص بھی کام کرتا ہے اس کام کے عوض اس کو اس کا معاوضہ ملتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ مزدور ہے، وہ کام کرنے والا. پھر آپ دیکھیں گے کہ 98% ہم ہیں جنہیں اقتدار سے باہر رکھا ہوا ہے اور وہ 2% کون ہیں جس پہ جنہوں نے مزدوروں کا استحصال کیا. اس پہ کبھی لمبی بات کریں گے. واپس آتے ہیں موضوع کی طرف. میں دیکھتا ہوں کہ میں مزدوری کرتا ہوں، مجھے مزدوری ملتی ہے تو مجھے آزادی ہے. میری سوچ کہتی ہے کہ میں تو آزاد ہوں. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 6 کروڑ جو مزدور تھے جو فارمل اور انفارمل سیکٹر کے
اس کووڈ کے دوران جو جن کے ساتھ، اور جب مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ 1000 ارب روپیہ، میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر رہا ہوں، 1000 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز سرمایہ داروں کو دی جاتی ہے، فیکٹری اونر کو دی جاتی ہے، 100 فیکٹریوں پہ دی جاتی ہے، لیکن 6 کروڑ مزدور پھر بھی کووڈ میں بیچارہ روٹی کو ترس رہا ہے. تو ان 6 کروڑ مزدوروں کی آزادی کہاں؟ وہ آزادی کس نے سلب؟ تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا. تو آزادی کو ہمیشہ ٹوٹیلٹی میں دیکھا جاتا ہے، انڈیویجویلٹی میں نہیں دیکھا جاتا کہ میرے حالات ٹھیک ہیں تو میں سمجھوں کہ میں آزاد ہوں. اس کووڈ میں ہی 2.5 کروڑ جو فارمل سیکٹر کا تھا اس کی روزی چھین لے گی. آپ سکولوں کو دیکھیں، سکول مالکان، معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو جو چلاتے ہیں سکول کو، وہاں پہ آدھی تنخواہ ٹیچرز کو دی گئی. جہاں پہ 20 ٹیچرز کام کر رہی تھی وہاں 5 ٹیچرز سے کام لیا گیا اور والدین کو مجبور کیا گیا کہ وہ پیسے دیں. تو ان کی آزادی کہاں گئی؟ میری تعلیم کی آزادی. میں اگر اپنے بچے کی فیس دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجھے آزادی ہے، لیکن اس ماں کا کیا کریں، جو اس باپ کا کیا کریں جو اپنے بچے کی فیس ادا نہیں کر سکتا، اس کی آزادی کا. میں کہتا ہوں میرے گھر کھانا پکتا ہے، مجھے آزادی ہے، اس سے بڑی آزادی کیا ہو، لیکن اس ماں کا کیا کرے جو اپنے بچوں سمیت نہر میں کود جاتی ہے. سو آزادی سے مراد، یہی آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک وطن سے دوسرے ایک وطن کی کریشن ہو گئی، ٹرانسفر آف پاور ہو گیا. آزادی چلے اس کو مان لیں آزادی، لیکن پھر بھی اس پہ اتفاق کرنا ہوگا. ہم ٹوٹیلٹی میں جب دیکھیں گے تو یہ آزادی ہماری ادھوری آزادی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مطالبہ تھا ہمیں معاشی آزادی، سماجی آزادی، مذہبی آزادی کی ویو چلتی ہے 1947 سے پہلے جو 14 اگست 1947 کو آئی، لیکن وہ آزادی کب مکمل ہوگی؟ وہ آزادی تب مکمل ہوگی جب ہمیں بھوک سے آزادی ملے گی، جب ہمیں ننگ سے آزادی ملے گی، جب ہمیں اس ظالمانہ نظام سے آزادی ملے گی، جب ہمیں جبر سے آزادی ملے گی. اس وقت تک جب تک ہمیں ان چیزوں سے آزادی نہیں ملے گی، آزادی مکمل نہیں ہو سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میری ایک فکر ہے یا میری ایک سوچ ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے نا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ووٹ کی آزادی ہے، لیکن ایک سندھ کا جو ہاری ہے کیا اسے آزادی ہے ووٹ کی؟ نہیں آزادی. ویسے تو بہت سارے مافیاز نے ہمارے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور ہماری جو مکمل آزادی ہے اس کو روکا ہوا ہے، لیکن چند ایک کو میں گنواتا ہوں. جوید آفتاب صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ وقت کم ہے، تو میں صرف اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 7 یا 8 مافیاز ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. مافیا نمبر 1 جگیردار، اس کا نام وڈیرا رکھیں، اس کو سردار کہہ لیں، جس کے سامنے ایک ٹیچر اسکول نہیں کھل سکتا، جس کے علاقے کا کوئی لڑکا اگر پڑھنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہارا کام بکریاں چرانا ہے، تم پڑھ نہیں سکتے. اور 70% کانسٹیٹوئنسی آپ کی ان جگیرداروں پہ مشتمل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ اسمبلیوں میں ہم کیسے جائیں گے، پڑھا لکھا کیسا جائے گا، یہاں پہ جو بیٹھا ہوا وہ کیسے جائے گا؟ وہ 70%. مافیا نمبر 2 استحصالی سرمایہ دار، جو اس قوم کا استحصال کر رہا ہے. میں نے بتایا کہ 1000 ارب صرف کووڈ میں جب قوم مر رہی ہے اور اس نے ایکسٹریکٹ کیا ہے منافع، وہ منافع جو اس نے شاید 10 سال میں کبھی کمایا تھا، کووڈ میں اس نے 1000 ارب روپیہ کمایا. مافیا نمبر ججز کی میں بات، یہ بھی کرپشن ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 10 لاکھ روپیہ آپ جمع کروائیں اور 5 کروڑ کا آپ کا پلاٹ نکل آئے، انکلوڈنگ چیف جسٹس. 39 ججز کے سٹنگ اور پریویس ججز کے پلاٹ نکلے اسلام آباد میں. کیوں کبھی کسی غریب کا پلاٹ کیوں نہیں نکلتا؟ کیا اس کو آزادی؟ یہ کیا آزادی ہے؟ وہ جو 10 لاکھ اس نے دیے، 5 کروڑ کا پلاٹ حاصل کیا، تو پھر اس سے کیا فیصلے کریں گے؟ اور اس بیوروکریسی نے جس نے چیف جسٹس کا پلاٹ نکالا اور اپنے بیوروکریٹس کے 1000 پلاٹس نکلے ہیں اسلام آباد میں. مافیا نمبر 4 بیوروکریسی. 3rd میں نے ججز کا بتایا. 5 ملا. گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ. مافیا نمبر 6
कारपोरेट मीडिया, माजरत के साथ अगर किसी का, ये बौने सियासतदान, ये छोटे छोटे सियासतदान जिनको मसीहा के रूप में पेश किया जाता है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे सामने बैठे हुए ये यूनिवर्सिटी के लड़के, ये ज्यादा अहमियत रखते हैं इनसे। ये जो बने बैठते हैं, ये जो समझते हैं कि हमने सियासत करनी है, ना एजुकेशन पॉलिसी पे बोल सकते हैं, ना फॉरेन पॉलिसी पे बोल सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, लेकिन हमें ये कॉर्पोरेट मीडिया मिलके हमारी सोच को डेवलप करता है। तो वो फील्ड में तैयार हो रहा है, वो तुम्हारा मसीहा बनेगा, उसको मसीहा समझो, उसके नारे लगाओ। कोई पंजाब में कहता है कि इधर तैयार हो रही है लीडरशिप, आप इसको फॉलो करो। कॉर्पोरेट मीडिया ये दोनों सियासतदानों को ये प्रमोट करता है, और जो असल से पॉलिटिशियन जो, और हमारे बच्चों को क्या कहा जाता है, आपने नौकरी ढूंढनी है, आपने सियासत नहीं करनी, आप सियासत का नाम ना ले। और छठा माफिया, माजरत के साथ, फिर मैंने पहले माजरत कर लिया, हमारा सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया, हमारे सो कॉल्ड बेज़मीर दानिश्वर जो अपना कलम बेचते हैं। हमें देखना होगा, जो ये कहता है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी में मजे ही मजे हैं, 27 लाख तनख्वाहें वसूल करते हैं, हम सब जानते हैं, नाम मेरा हमारा शेवा नहीं, हमें उनको एक्सपोज करना होगा। तो फिर जाके अब इस नहज पे पहुंचे हैं हालात, मैं समझता हूं कि इस वक्त जब तक अब जरूरत है कि हमें, और इस प्लेटफॉर्म से मैं कहूंगा कि हमें अब नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। इस तरह यह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता कि आप छोटे छोटे पॉलिटिशियन को बड़े बड़े मसीहा के रूप में पेश करें। आप नए जजेस को उन कुर्सियों पर बैठाएं जो जब फैसले करते हैं तो 16,000 के मुलाजमीन को मुलाजमों से फारिग कर दिया जाता है, और अपने प्लाटों पे फैसले करते हैं तो खुद अपने हक में करते हैं। इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ मुल्क नहीं चल सकता। जिस थानों में गरीब आदमी थाने में दाखिल होने से डरता है, और जो पॉलिटिकल मास्टर के नौकर चाकर से बदलने हो गए हालात। मुझे नहीं मालूम कि नज़म बाद में पढ़नी है, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह खुल के बात करेंगे। मुशीद रजी साहब ने एक दफ़ा जब उनका वक्त आया खुतबा देने का, उन्होंने कहा सदर की हैसियत एक ऐसे शख्स की होती है कि जो सबकी पर्चियों के ऊपर वेट रखने वाला होता है, एक वेट रखने वाला होता है सदर। वो जो शीशे का होता है वो वेट, सदर की हैसियत उस वेट की होती है, वो पर्चियों पर वेट पड़ा हुआ होता है। वो मेरी हैसियत भी ऐसी ही है कि सबके पर्चियों के ऊपर वो वेट की हैसियत से पड़ा हूँ। बातें तो बहुत हो गई, शायद अपना मेरे साथी से शुरू हुई, याद साहब से और अमजद तुफैल साहब ने तो एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल दिया। मैं जाना नहीं चाहता इन तमाम गहराइयों में, वक्त बहुत गुजरा, लेकिन मौजूद बहुत बड़ा है, उस पर बहुत बात की जा सकती है। देखिए 2-2.5 घंटे की बात का मौजूद है ये, अगर देखा जाए ये 2-2.5 घंटे ना मेरे पास है ना आपके पास है। मैं तो वक्त निकाल भी लूँगा मुकर्रर, वो तो शौक मज़ा आ रहा होता है, वो बात कर रहा होता है, लेकिन सुनने वालों के सब्र का इम्तहान भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मामला ये है कि किस्सा शुरू कहाँ से होता है। हिंदुस्तान, हमें हिंदुस्तान की तारीख पे, मामला तो हिंदुस्तान का है, हम आज़ाद हुए 57 साल पहले, तो आज़ादी कहाँ से ली थी, हिंदुस्तान एक था, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मामला तो 1857 से शुरू होता है कि 1857 में वो पगले तो मैदान में निकल आए थे अंग्रेज़ के खिलाफ। एक बड़ा, एक आज़ादी का बड़ा जो है वो खूनी मार्का हुआ हिंदुस्तान के अंदर। हिंदू भी शामिल थे उसमें, सिख भी शामिल थे उसमें, मुसलमान उसकी क़यादत कर रहे थे। बादशाहत मुसलमानों की थी, बादशाह ज़फ़र जो थे वो हिंदुस्तान के बादशाह थे। अंग्रेज़ चलते चलते 1600 से चलते 1857 तक दिल्ली तक आ गया, और दिल्ली पे अब कब्जे का जो है वो फाइनल राउंड था उसका। उस वक्त जो आज़ादी की तहरीक शुरू हुई, उस आज़ादी की तहरीक में 2 अहम मोड़ आते हैं। सारी तहरीकें हमारी उसी के गिर्द घूमती हैं आज तक, कि जिन लोगों ने उस आज़ादी की तहरीक के लिए मैदान में कफन बांध के आए थे, उनको नाकाम बनाने के लिए अंग्रेज़ ने जिन जिन ख़ानदानों को अपने लिए इस्तेमाल किया, वो आज हमारे होगा। और जिन लोगों ने उस आज़ादी की तहरीक को चलाया था, सड़क पे कफन बांध के आए थे, वो अंग्रेज़ साहब बैठ के दिल्ली के दरबार में सड़क पे खंभों के ऊपर उनकी लाशें लटकवाते थे।
اور ہزارہا لوگوں کو روز شام کو وہاں پھانسی دی جاتی تھی ان کھمبوں کے اوپر لٹکا کے. وہ لڑنے والے مجاہدین، آزادی حاصل کرنے والے مجاہدین، وہ آزادی کی قدر کرنے والے لوگ تو پھانسیوں پہ چڑھے، اور جنہوں نے اس آزادی کو پامال کیا، انگریز کو ہم پہ مسلط کیا، وہ ہمارے حکمران ہیں. اب قصہ تو یہاں سے وہاں سے آج تک تبدیلی نہیں ہوا، وہیں پہ کھڑے ہیں آج ہم کہ وہی خاندان ہمارے حکمران ہیں. انگریز بھی جاتے ہوئے یہ ملک انہیں کو دے کے گیا، عوام کو تو نہیں دے کے گیا. اگر عوام کو دے کے جاتا تو بہت اچھی بات. تو جب جن کو وہ دے کے گیا انہوں نے چلانا تھا اس ملک کو، وہی چلا رہے ہیں اس ملک کو. ہماری جدوجہد تو 1857 والی جاری ہے ابھی تک. ہمیں تو پھانسی پہ ابھی لٹکنا ہے. ہمیں تو ابھی مطلب اس کو تو لکھا بھی نہیں کسی نے. بڑے دکھ کی بات ہے. بڑے بڑے تاریخ دان ان قصوں کو گول کر گئے. اگر غالب کے خطوط نہ پڑھے جائیں تو پتہ ہی نہیں لگتا دلی اجڑی کیسے تھی. صرف غالب کے خطوط نے ہمیں بتایا کہ دلی اجڑی کیسے تھی. ہوا کیا تھا دلی میں. وہ صبح کرنا شام کا، وہ اپنا نوحہ بتا رہا ہے کہ میں کیسے دلی میں صبح کرتا ہوں شام کیسے کرتا ہوں. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا. اسے انہوں نے غدر کہہ دیا، ہماری وہ آزادی تھی. اور ہم آج تک اسی تسلسل میں چلے آ رہے ہیں، اسی میں آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. نہ معاملہ ہندو کا تھا، نہ معاملہ مسلمان کا تھا، نہ معاملہ سکھ کا تھا، نہ معاملہ کسی اور کا تھا. معاملہ تو اس ملک کی آزادی کا تھا. بعد میں پھر یہ ہندو سکھ مسلمان اس میں تقسیم ہوا. پہلے غداروں نے اس میں سے برات دی اور غداروں کے خاندان اس ملک میں متبر ٹھہرے، اور آج تک متبر وہ ہیں. ان کے پیدا ہونے والے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی متبر ہیں، اور وہ بھی اس ملک کے حکمران ہیں. ہم انہیں حکمران مانیں گے، ماننا پڑتا ہے ہمیں. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آزادی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ سوچنے کی کہ ہم سوچ پائیں.